والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو شعر سنیے گا وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر کوئی لاؤ مثال سی شرافت ہو تو ایسی ہو کوئی لاؤ
مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو وہاں مجرم کو ملتی ہیں سزائیں بھی جزائیں بھی وہاں مجرم کو ملتی ہیں سزائیں بھی جزائیں بھی مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو بنا دیتے ہیں سائل کو سکندر وہ زمانے کا بنا دیتے ہیں سائل کو سکندر وہ زمانے کا کریمی ہو تو ایسی ہو سخاوت ہو تو ایسی ہو کریمی ہو تو ایسی ہو سخاوت ہو تو ایسی ہو اور آخری شعر ہے زمین و آسمان والے بھی آتے ہیں غلامانہ زمین و آسمان والے بھی آتے ہیں غلامانہ حقیقت ہے یہی ناصر حکومت ہو تو ایسی ہو حقیقت ہے یہی ناصر حکومت ہو تو ایسی ہو مل کے پڑھیے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو اللہ رب العزت کی پاک حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں سیاہ لا مکان سرور قلب و انس و جان احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ کریم آقا کی بلند و بالا بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عشاقان مصطفیٰ و محبان صحابہ و اہل بیت اہل اسلام دوستو بزرگو آج کا مقدس جمعۃ المبارک جس موضوع کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے وہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا ہے میرا اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آج کے اس مقدس جمعۃ المبارک کا صدقہ آنے والی تمام آفات و بلیات سے پریشانیوں سے مصائب و علام سے ہم سب کو نجات نصیب فرمائے حاضرین و سامعین اللہ کا بڑا احسان اللہ کا بڑا فضل اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا اور اعلیٰ انسان بنانے کے بعد ہم سب کو اپنے پیارے نبی کا امتی پیدا فرمایا ہے اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنے اتنا ہی کم ہے حاضرین و سامعین میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک مختصر آیہ کریمہ پڑھنے
کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، ان کو فرما دیجئے کہ یہ آپ کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں۔ آگے فرمایا یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ اگر تم میری محبت کے طلبگار ہو، میری محبت چاہتے ہو، میرے حبیب کی اطاعت فرما برداری کر لوگے تو میں بھی تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اب یہ ہے محبت خدا بندی کا دعویٰ کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو پہلے اس کے محبوب کی بارگاہ میں آنے پڑے گا۔ پہلے اگر اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دل میں راسخ ہو گئی، تمہارے دل میں رچ گئی، آقا کریم کی محبت تمہارے دلوں میں آ گئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے مال و دولت سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ پوری کائنات سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کر لو، تب تک تمہارا ایمان کامل ہی نہیں۔ تو ایمان کی تکمیل کی شرط اس وجہ سے رکھ دی، فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل ہی نہیں ہے جب تک میرے محبوب سے محبت ہی نہیں ہے۔ تو جو شخص محبت مصطفیٰ کی آہیں بھرتا ہے، آقا کریم سے محبت کرتا ہے، اس شخص کا ایمان کامل ہو سکتا ہے، اور جو حضور کا بغض سینے میں رکھتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی، آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار نہیں کرتا۔ تو میرے کریم نبی نے فرمایا اے عمر تمہارا ایمان ناقص ہے، تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا اے عمر جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لو تمہارا ایمان کامل ہی نہیں۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ کی اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو چکا ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو حجر اسود کو جب استلام کرنے کی باری آئی، سلام کرنے کی باری آئی تو بعض لوگ تو چومتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جب سلام کرنا چاہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا اے پتھر مجھے پتا ہے کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، تیرے اختیار میں نہیں ہے، تو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تمہیں نہ کبھی نہ چومتا، صرف میں تجھے چومتا اس وجہ سے ہوں کیونکہ میرے نبی نے تمہیں چوما ہے۔ تو حضرت عمر کی محبت دیکھیے، حضرت عمر کا پیار دیکھیے اپنے نبی سے کہ فرمایا اے پتھر میں تجھے کبھی نہ چومتا، مجھے پتا ہے تمہارا چومنا بڑا ضروری ہے لیکن میں کبھی نہ چومتا، اگر میرے نبی نے تمہیں نہ چوما ہوتا میں تمہیں نہ چومتا، تجھے چومتا اس وجہ سے ہوں کیونکہ میرے محمد نے تجھے چوما ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اگر حضور کے فیصلوں کے خلاف بھی کوئی بولتا تھا تو حضرت عمر اس کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ ایک یہودی اور ایک منافق کا جب زمین کے معاملے میں جھگڑا ہوا، یہودی کہتا تھا زمین میری ہے، ایک منافق کہتا تھا زمین میری ہے، کلمہ تو وہ پڑھتا تھا لیکن منافق تھا نا، حضور سے بغض رکھتا تھا، دل ہی دل میں حضور سے نفرتیں پیدا کی ہوئی تھی۔ تو منافق اور یہودی کے درمیان جب یہ زمین والا معاملہ چلا تو یہودی کہتا کہ
زمین میری ہے۔ منافق کہتا زمین میری ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کیوں نہ تمہارے نبی سے فیصلہ لے لیا جائے۔ چلو منافق کو کہا چلو تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، جا کے انہی سے فیصلہ کرواتے ہیں، اگر وہ فیصلہ فرما دیں گے جس کے حق میں فیصلہ ہوگا زمین اسی کی ہو جائے گی۔ یہودی اور منافق دونوں چلے حضور کی بارگاہ میں آگئے، اس یہودی نے کہا اے مسلمانوں کے نبی، میں ہوں تو یہودی لیکن میرا یقین ہے، صرف یقین نہیں ہے بلکہ یقین کامل ہے، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، جو آپ فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں، سچ فرماتے ہیں، آپ کے فیصلے بالکل درست ہوتے ہیں۔ اب آپ کی بارگاہ میں ہم ایک فیصلہ لے کے آئے ہیں، فیصلہ فرما دیجئے۔ تو میرے کریم نبی نے فرمایا بولو کس معاملے میں فیصلہ چاہتے ہو؟ تو یہودی اور منافق دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتا ہے زمین میری ہے، میں کہتا ہوں زمین میری ہے، اب آپ ہی ارشاد فرما دیجئے زمین کس کی ہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے مقدمات کو سنا، دونوں کی باتوں کو توجہ سے سنا، اور میرے کریم نبی نے وہ فیصلہ جو ہے وہ اس یہودی کے بارے میں اس کے حق میں کہہ دیا۔ فرمایا یہ زمین جو ہے یہ یہودی کی ہے۔ تو وہ جو منافق تھا، حالانکہ اس کو اعتراض بنتا نہیں تھا، حضور کو صادق بھی مانتا تھا، امین بھی مانتا تھا، لیکن منافقت کی وجہ سے حضور سے بغض رکھتا تھا، نفرت کی وجہ سے منافق تھا نا، تو اس نے اپنی منافقت کو ظاہر کرتے ہوئے کہا یہ حضور نے فیصلہ درست نہیں کیا، چلو اب حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، وہ بھی فیصلوں کے بڑے پکے ہیں، بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں، بڑے درست فیصلے کرتے ہیں، چلو حضرت عمر کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ تو وہ یہودی چلتا وہ منافق چلتا حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا ہے عمر ہمارا زمینی معاملہ ہے، اس میں ہماری رہنمائی فرما دیں، ہمارا فیصلہ فرما دیں۔ تو وہ جو یہودی تھا اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اے عمر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے کریم نبی نے یہ فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے، زمین میرے نام لگا دی ہوئی ہے، لیکن اس شخص نے مانے نہیں، اس نے تمہارے نبی کا فیصلہ نہیں مانا، اس کو یقین نہیں ہوا، اس نے کہا چلو عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آیا اور آپ اندر تشریف لے کر اندر سے تلوار لا کر اس منافق کا سر اتار دیا اور کہا جو میرے نبی کی بات نہیں مانتا اس کی عمر کوئی نہیں سنتا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی حضور کے فیصلوں کے خلاف بولتا تھا اس کا جو سر ہے تن سے جدا کر دیتے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 14-15 سال، اس کو حضور سے بڑی محبت ہو گئی، بڑا پیار، بڑا انس ہو گیا۔ جیسے حضور مسجد میں تشریف لاتے وہ حضور کے سامنے کھڑا ہو جاتا، حضور کی راہیں تکتا تھا، حضور مسجد میں آ کر اپنے جوڑے مبارک اتارتے، نالین اتار کر رکھتے تو وہ چوم کر سینے سے لگاتا، حضور سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ آؤ میں تجھے اپنے ایک غلام کی اس کی محبت کا انداز دکھاتا ہوں، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ نے دست عرض کی یا رسول اللہ ہم بھی دیکھنا چاہیں گے یہ منظر۔ تو حضور نے اس بچے کو بلایا اور فرمایا ادھر آؤ بات سنو۔ بچہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کیا تو مجھ سے پیار کرتا ہے؟ جب میں مسجد میں آتا ہوں تو مجھے دیکھنے کے لیے کھڑا رہتا ہے، جب میں اپنے نالین اتارتا ہوں تو میرے نالین چوم کر سینے سے لگا لیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا تو مجھ سے پیار کرتا ہے؟ واقعتاً تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو اس بچے نے آگے سے بلا مبالغہ آرائی کے اس نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب اس بچے نے اتنا کہا نا تو آگے سے حضور نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا صحابہ دیکھنا ذرا اب منظر دیکھنے والا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ ذرا توجہ کیجئے گا۔ تو اس بچے سے حضور نے فرمایا کیا تو میرے لیے اپنے باپ کا سر اتار کر لا سکتا ہے؟ کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے کیا تو میری خاطر اپنے باپ کا سر اتار کے لا سکتا ہے؟ تو اس بچے نے آگے سے بلا سوچے سمجھے بغیر کسی غور و فکر کے آگے سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان بھی آپ کے لیے قربان ہے، یہ مال بھی آپ کے لیے قربان ہے، باپ کیا شے ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو سب کچھ قربان ہے، میں ابھی جاتا ہوں اور اپنے باپ کا سر لے کے آتا ہوں۔
تو صحابہ کا بیان ہے، حضور کے صحابی بیان کرتے ہیں یہ روایت۔ آپ فرماتے ہیں اس شخص کا، اس بچے کا یہ جنون، اس بچے کا یہ پیار، حضور سے محبت اس قدر تھی کہ وہ بچہ فوراً دوڑا، جوش اور جذبے کے ساتھ۔ اس نے جیسے ہی جو وہ بھاگا دوڑا، تو آقا علیہ السلام تو سینوں کے راز کو بھی جانتے ہیں۔ حضور تو ہمارے ذہنوں میں جو بھی چل رہا ہوتا حضور تو سارا جانتے ہیں۔ آج کل کے ناقص العلم لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اس بچے کو روک لو صحابہ، اس بچے کو روک لو۔ یا رسول اللہ آپ نے تو بھیجا ہے سر اتارنے کے لیے، آپ کیوں روکے؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کو مجھ سے اتنی محبت ہے، مجھے پتا ہے اس نے واقعتاً اپنے باپ کا سر اتار لینا، اس کو واپس بلا لو۔ تو پھر غلام پیچھے سے گیا اور اس نے اس بچے کو واپس موڑا اور کہا حضور کا حکم ہے تم واپس آ جاؤ۔ تو تب جا کر وہ بچہ واپس آیا اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ کہا یا رسول اللہ باپ تو شے ہی کوئی نہیں، دنیا کی ہر شے آپ پہ قربان ہے۔ آئیے نا عزیزان ایمان، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چاہیں تو اشارہ سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ بولے نا یار سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو شان ہے ان کے خدمتگاروں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ان کے عاشقین کا عالم یہ ہے، ان سے محبت کرنے والے غلاموں کا عالم یہ ہے کہ وہ حضور کی خاطر اپنے سروں کو جدا کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ حضور کی خاطر کسی کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے نا با مل کے پڑھ لیجیے چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو احباب حضور کے اصحاب کی زندگیاں دیکھیں تو ساری کی ساری محبت مصطفیٰ پہ قربان ہے، حضور کی محبت میں گزری ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا عشق دیکھیں تو وہ بھی جدا گانا ہے، حضرت عمر فاروق کا عشق دیکھیں تو وہ بھی جدا گانا ہے، حضرت عثمان کا عشق دیکھیں تو وہ بھی جدا گانا ہے۔ حضرت عثمان کو جب بھیجا نا حضور نے، جاؤ ذرا جا کے مدینے کا محاصرہ کرو، مدینے میں جا کے دیکھو، مکے میں جا کے دیکھو کیا حالات ہیں وہاں پر، کفار ہمیں عمرہ کرنے دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ تو حضرت عثمان جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا اے عثمان تم نے حج کرنا ہے تو کر لو، تمہارے نبی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان نے آگے سے سینہ تان کے کہا جب تک عثمان کا نبی نہیں آئے گا عثمان بھی حج نہیں کرے گا۔ یہ تو حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر کی محبتیں ہیں، اور قربان جائیں اعلیٰ حضرت کی محبت پہ۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی جتنی زندگی گزاری ہے ساری کی ساری حضور کی نعت لکھی، ساری کی ساری زندگی حضور کی تعریف کرتے گزار دی ہے۔ آئیے نا احباب، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے
چھپ جانے والے میری چشم آنا سے چھپ جانے والے. حضور کے سارے اصحاب کو دیکھا جائے، ان کی محبتوں کو پرکھا جائے تو ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی کہ جس انتہا تک حضور کے عشاق حضور سے محبت رکھتے ہیں. ہماری عقلیں کم پڑ جائیں گی، ہماری سوچیں مانند پڑ جائیں گی، کم پڑ جائیں گی، لیکن ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی. تو رب تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا، اگر تم مجھ سے محبت چاہتے ہو، میری محبت کے طلبگار ہو، میری محبت کے طالب ہو تو فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو. اور اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع رسول دیکھیں، حضرت عمر فاروق نے جس قدر حضور کے فرامین پر عمل کیا ہے، جس قدر اپنی حکومت پر روب جمایا ہے، جس طرح حکومت کر کے امت کو سمجھایا ہے، اس طرح کوئی بھی حکومت نہیں کر سکا. 22 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی اپنے محبوب کی اطاعت کے بغیر نہیں کرتے تھے. یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل کو پیاسا جانور بھی مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے پوچھو نہیں. اتنا خوف خدا، اتنی محبت حضور سے. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو حضور سے سچی محبت نصیب فرما دے. آئیے نا باب حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ یہی منظر بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھنا رجا میرے کریم حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چشمان مبارک، یہ آنکھیں آپ کی دید کو ترستی ہیں. آپ فرماتے ہیں نا، اے تن میرا جے چشمہ ہووے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا مرشد دا دیدار رہبا ہو، مرشد دا دیدار رہبا ہو. مینوں لکھ کروڑا ہزار جس قدر آپ انبیاء کی زندگیاں پڑھیں، صلحاء کی زندگیاں دیکھیں، اولیاء کاملین کی زندگیاں دیکھیں تو ساری کی ساری محبت مصطفیٰ میں فنا ہے. اور یہ حقیقت بات ہے، جس نے فانی سے عشق کیا ہے اس کو فنا ملتی ہے، اور جس نے باقی سے عشق کیا ہے اس کو بقا ملتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور سے محبت کی ہے تو آج دنیا ان کے گن گاتی ہے. حضرت داتا صاحب گنجے بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور سے محبت کی ہے، حضور کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کیا ہے تو آج لاہور کی سرزمین پر رش لگا ہوا ہے. دور دراز سے چل کر دنیا وہاں پہ حاضریاں پیش کرتی ہے. کیوں؟
کیونکہ انہوں نے دامن مصطفیٰ کو تھاما ہے اور مضبوطی سے تھاما ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے حسن و حسین سن لو، جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے تم دونوں سے محبت کی، جس نے تم دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے کریم نے فرمایا، اے پوچھنے والے سائل، تم نے قیامت کے لیے تیاری کر کے رکھی ہے؟ کیا حسن عمل تمہارے ایسے ہیں؟ کیا جلدی ہے تمہیں قیامت کے بارے میں پوچھنے کی؟ تو آگے سے اعرابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نمازوں کی کثرت نہیں ہے۔ آج بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس اعرابی نے آگے سے یہ عرض کی، یا رسول اللہ میں نمازیں نہیں پڑھتا، میں روزے نہیں رکھتا، میں حج نہیں کرتا، میں صدقات و خیرات نہیں کرتا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حضور کی صحیح حدیث کے لفظ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس اعرابی نے آگے سے کہا، سائل نے کہا، یا رسول اللہ میرے پاس اعمال کی کثرت نہیں ہے، میں نے نمازیں زیادہ نہیں پڑھی، میں نے روزے زیادہ نہیں رکھے، میں نے حج زیادہ نہیں کیے، میں نے صدقہ و خیرات زیادہ نہیں کی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فقط آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے پوچھنے والے سائل سن لے، جس نے مجھ محمد سے محبت کی وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جو جس کے ساتھ جس قدر جتنی محبت کرتا ہوگا کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اتنا ہی قریب ہوگا۔ آئیے نا ہم بھی آقا علیہ السلام کی محبت کے دامن کو تھام لیں، آئیے نا کیوں نہ ہم بھی شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، اپنے اعمال کی درستگی کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور آپ کی غلامی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو غلامی مصطفیٰ میں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔